لیکن آؤ نا صاحب بتاتا چلوں آخر جنت کا معاملہ ہے کیا، جنت ملتی کیسے ہے؟ جنت صرف ناروبازی سے نہیں ہے، جنت لینے کے لیے نبی کا سچا پکا عاشق بننا ہوگا۔ ماہ ربیع الاول 12 تاریخ کے دن جس دن حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن ہم اپنی گلی گلی کو سجا دیتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنی مسجد اور مدرسے کو سجا دیتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، اے گلریا کے زندہ دل مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سج گئی بہت ہماری مسجدیں، سج گئے ہمارے بہت مدرسے، سج گئی ہماری بہت گلیاں، بتاؤ صاحب ہم کب اپنے دلوں کو سجائیں گے؟ زندگی گزر گئی، جو بچے تھے جوان ہو گئے، جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے، یہی معاملہ چلتا رہا، یہی معاملہ چلتا رہا، گلی سجانے کے چکر میں ہم پڑ گئے، مدرسے سجانے کے چکر میں ہم پڑ گئے، مسجدیں سجانے کے چکر میں ہم پڑ گئے، لیکن صاحب ہم نے کب فکر کی تھی، ہم نے کب سوچا تھا کہ ہم کو اپنے دلوں کو سجانا ہے، ہم نے کب فکر کی ہے ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے؟ لیکن صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا حال اگر یہی رہا تو دشمن ہمارے بہت قریب ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے ہماری گردنوں پر تلواریں گھوم رہی ہیں۔ بس ہوش میں آ جاؤ مسلمانوں، نہ سجاؤ اب مسجدیں، نہ سجاؤ اب مدرسے، نہ سجاؤ اب گلیاں۔ میں منع یہ نہیں کرتا ہوں آپ گلی نہ سجائیں، آپ مدرسہ نہ سجائیں، آپ مسجد نہ سجائیں، خوب سجائیں مدرسوں کو، خوب سجائیں مسجدوں کو، جیسے ہماری مسجدیں کمکموں سے لہراتی ہیں ایسے ہمارے دل لہرانے چاہیے۔ ہمارا کردار یہ ہونا، ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے تھا، ہم چلیں تو ہمارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، ہم پیئیں تو ہمارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، ہم کھائیں تو ہمارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، ہم چلیں تو ہمارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، ہم کسی سے بات کریں بات کرنے کا کردار بولے نبی نبی، لباس پہنے اسلامی لباس کا کردار بولے نبی نبی۔ مسلمانوں، نبی نبی کہتے ہوئے جب تم دنیا سے جاؤ گے، قبر میں تمہارے گھر والے، تمہارے دوست قبر کے حوالے کریں گے، تو قبر میں جب فرشتے آئیں گے نبی کے تعلق سے، نبی کی محبت کے تعلق سے ہم سے سوال پوچھیں گے، تو ہم اعلیٰ حضرت کے وہ عاشق بن کر جائیں گے، اعلیٰ حضرت کی بولی بولیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آئیبوں پہلے ہم اپنے دلوں کو سجائیں، میں نہیں کہتا آپ مدرسے کو نہ سجائیں، میں نہیں کہتا آپ مسجد کو نہ سجائیں، اللہ توفیق دے آپ ایک ایک گلی کو سجا دیں، بستی کی ایک ایک گلی کو سجا دیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے دلوں کو سجائیں، اپنے بچوں کے دلوں کو سجائیں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ نبی کی ولادت کا دن ہے، بیٹا کثرت سے حضور پر وضو کر کر درود پڑھو، بیٹا کثرت سے قرآن پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا، لیکن صرف اور صرف ہم یہی تک رہ گئے۔ مسلمانوں، میں تم سے کہنا یہ چاہتا ہوں، صرف ہم اگر یہ کہیں ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، تو بات کہاں تک بنے گی؟ اگر کسی دن حضور کہہ دیں ہاں یہ میرا غلام ہے، کاش ایک بار حضور کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ نبی کے کیسے کیسے غلام گزرے ہیں صاحب، آنا بتاتا چلوں تمہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی مدرسوں کو سجائیں، اپنی مسجدوں کے سجائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی سجائیں، نبی کی محبت دل میں ایسا بٹھا لیں۔ آنا صاحب بتاتا چلوں، نبی کا عاشق بنتا کیسے ہے؟ ایسے نہیں بنتا ہے کہ ماں موبائل دیکھے، ماں سیریل دیکھے، ماں گانے سنے، ماں موویاں دیکھے اور بچہ نبی کا عاشق بن جائے گا۔ صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ کا کوئی ایک ایسا وقت دکھا دو جس کی ماں قرآن نہ پڑھتی ہو، جس کی ماں رات میں اٹھ کر وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز نہ ادا کرتی ہو، جس کی ماں رات میں تہجد نہ ادا کرتی ہو، اور اس کا بچہ ایک بہترین دین کا سچا پکا سپاہی بن گیا ہو۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے صاحب۔ جب ماں رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے، رات کی تنہائی میں جب زمانہ سو جاتا ہے، بستی سو جاتی ہے، جب ماں اٹھ کر وضو کرتی ہے ٹھنڈے پانی سے اور نماز تہجد ادا کرتی ہے، تب بچہ نیزے پہ سر ہوتا ہے اور بچہ قرآن سنانے والا حسین پیدا ہوتا ہے۔ صاحب یوں ہی حسین نہیں پیدا ہوتا ہے، یوں ہی کوئی مفتی اعظم نہیں
پیدا ہوتا ہے, یوں ہی کوئی اعلی حضرت نہیں پیدا ہوتا ہے, یوں ہی کوئی تاج الشریعہ بن کر نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آؤ نہ بتاتا چلوں صاحب, ایک خطیب صاحب ایک تقریر کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں ایک مفتی صاحب کا بیان ہو رہا تھا. جیسے ابھی مفتی صاحب حضرت علامہ مفتی شمیم صاحب ابھی بیان دیں گے, آپ کو سماعت کریں گے آپ, لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں اسی طریقے سے آج سے کئی 100 سال پیچھے اللہ اکبر ایک نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ایک محفل رکھی گئی. اس میں خطیب صاحب نبی کا حسن بیان کر رہے ہیں, نبی کے چلنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں, نبی کی زلف مبارک بیان کر رہے ہیں, نبی کی لبہ مبارک بیان کر رہے ہیں, نبی کی پیشانی مبارک کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے. مطلب نبی پاک علیہ السلام کی کبھی لبہ مبارک کا ذکر ہے, کبھی آپ کی آنکھ مبارک کا ذکر ہے, کبھی آپ کی جسم مبارک کا ذکر ہے, کبھی آپ کی زلف مبارک کا ذکر ہے. اور انہی سماعت کرنے والیوں میں سے ایک خاتون ایسی تھی جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن رہی تھی, اور ذکر سنتی آنکھوں سے آنسو نکلتا کہ میرے حضور کیسے ہوں گے, میرے نبی کی زلف مبارک کیسی ہوگی, میرے نبی کا چہرہ مقدسہ کیسا ہوگا, میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے ہوں گے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کیسے, میرے نبی کا چہرہ مبارک کیسا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور شوہر کی امانت اس خاتون کے شکم میں پروان چڑھ رہی ہے. میں محبت کی بات بتاتا ہوں, اگر تم چاہتی ہو میری ماں بہنوں, اگر تم چاہتی ہو کہ میرا بیٹا نبی کا عاشق بن کر کھڑا ہو, میرا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کا ایک بہت بڑا دیوانہ بن کر کھڑا ہو, نبی کا عاشق بن کر کھڑا ہو, تو سنتی جاؤ کہ نبی کا عاشق بیٹا کیسے بنتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ خاتون رو رہی ہے اور شکم میں شوہر کی امانت پروان چڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے مل لیتی ہے, اور ملنے کے بعد اپنے شکم پر مل لیتی ہے. ہاں, اپنے ہاتھ سے آنسوؤں کو پوچھتی ہے اور اپنے شکم پر مل لیتی ہے, یہاں تک کہ پروگرام مکمل ہو گیا, سلام ہوئی, فاتحہ ہوئی, شیرنی بٹ گئی. اس کے بعد وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی. لیکن باہر عشق, باہر محبت, نبی کی محبت ہو تو ایسی ہو, جب تک ذکر ہوا تب تک صرف محبت نہیں رہی, جب گھر پہنچ گئی تو نبی کی زلف مبارک کی یاد آتی ہے تو آنسو نکل آتے ہیں, نبی کے چہرے مبارک کی یاد آتی ہے کہ مقرر صاحب مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, نبی کا چہرہ ایسا تھا, نبی کی زلف مبارک ایسی تھی, مصلی پر ہے, اپنے گھر کے بستر پر ہے اور روتی ہے, اپنے ہاتھوں سے آنسو کو پوچھتی ہے اور اپنے شکم پر مل لیتی ہے. اللہ اکبر. یوں ہی رات گزر گئی, لیکن مسلمانوں سنتے جاؤ, چند مہینے گزرے, شوہر کی امانت دنیا میں آ گئی, اور وہ امانت بیٹے کی شکل میں پیدا ہوئی. چند سالوں کے بعد اس خاتون نے اپنے بیٹے کا داخلہ ایک مدرسے میں کرایا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹا عاشق رسول کیسے بنتا ہے, نبی کا وفادار کیسے بنتا ہے, نبی کا عاشق کیسے بنتا ہے, نبی کا دیوانہ کیسے بنتا ہے. مسلمانوں غور سے میری گفتگو کا یہ رخ سنتے چلنا. اللہ اکبر. اب بچہ مدرسے میں داخلہ ہو گیا, بچہ پڑھنے لگا, حافظ بن گیا, ناظرہ کر لیا, حافظ بن گیا, عالم بن گیا. اللہ اکبر. اب مفتی صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کے متعلق بچہ تعلیم حاصل کرتا چلا گیا, اس کے مطابق بچہ تعلیم حاصل کرتا چلا گیا. اب ماسٹر نے اپنے اسکول سے 5 بچوں کو نکالا, اور 5 بچوں کو نکالنے کے بعد ایک بچے سے پوچھا, بیٹا تم کیا بنو گے. اس بیٹے نے کہا, ماسٹر صاحب میں تو انجینئر بننا چاہتا ہوں. دوسرے بچے سے پوچھا, بیٹا تم کیا بنو گے. کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. تیسرے سے کہا, بیٹا تم کیا بنو گے. کہا میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں. چوتھے سے پوچھا, بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو. کہا میں ایک وکیل بننا چاہتا ہوں. مطلب جب بچوں نے اپنے اعتبار سے جو ماں باپ نے سکھایا تھا, جو ماں باپ نے ذہن میں بٹھایا تھا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا, ایک مکان بن جائے گا, بیٹا ڈاکٹر بنے گا, ایک بلڈنگ خرید لے گا, بیٹا ڈاکٹر بنے گا, لکھیم پور میں, سیتا پور میں, شاہجہاں پور میں, لکھنؤ میں, ہر ایک بڑے بڑے شہر میں تیرا مکان ہوگا, تیری بلڈنگ ہوگی. لیکن وہ بچہ جس کی ماں عشق مصطفیٰ میں, جس کی ماں نبی کی
जुल्फ़े मुबारक की मोहब्बत में, जिसकी माँ नबी की याद की मोहब्बत में अपने आंसुओं को निकाल कर अपने शिकम पर मल रही थी। जब उस बच्चे की बारी आई, उस बच्चे से मास्टर ने पूछा, बेटा तुम क्या बनोगे, बेटा तुम क्या बनोगे? तो उस बच्चे ने कहा था, मास्टर साहब ना मैं इंजीनियर बनूंगा, ना मैं वकील बनूंगा, ना मैं डॉक्टर बनूंगा, ना मैं पुलिस वाला बनूंगा, मास्टर साहब मैं एक सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा, बेटा नहीं नहीं, सहाबी रसूल नहीं बन सकते हो बेटा। सहाबी रसूल कौन बनता है? सहाबी रसूल बनने के लिए हुजूर की हयात जिंदगी को पाना और हुजूर की दस्ते मुबारक पर ईमान लाना और हयात ईमान पर अपने दुनिया से चले जाना, उसको सहाबी कहते हैं। बेटा दुनिया से हुजूर तशरीफ ले गए, अब तुम सहाबी नहीं हो सकते हो, लेकिन बेटा अगर तुम मेहनत करो तो बहुत बड़े आशिके रसूल बन सकते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा सहाबी तो नहीं बन सकते हो, लेकिन मेहनत करो तो तुम आशिके रसूल जरूर बन सकते हो। उस बच्चे ने मेहनत करना शुरू की, नाजरा कर लिया, हिफ्ज कर लिया, आलिम हो गया और वो अपने वक्त का इतना बड़ा आलिम बनकर खड़ा हुआ और जमाने के बच्चे बच्चे को बताकर चला गया, ऐ लोगों याद रखना, जब नबी की मोहब्बत में आंसू बहाती हो तो बच्चा जब मदरसे से तालीम हासिल करके बड़ा होता है तो अपने वक्त का बहुत बड़ा अल्लामा इकबाल डॉक्टर बनकर खड़ा होता है। ये वही बच्चा है जो दुनिया को बता गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दुनिया चीज है क्या, लो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये दुनिया चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, अगर इसी में है कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात जम्मा इश्क नबी में, जम्मा नबी की मोहब्बत में आंसू बहाने वाली हो तो बेटा डॉक्टर इकबाल जैसा पैदा होता है, जमाने को बताकर जाता है मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, अगर इसी में है कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात वक्त बहुत दामनगीर है, इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।